أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب، محامد اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بشارتیں، ان کا تذکرہ آپ سے کر رہا تھا۔ آج مناسب سمجھا کہ ان کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ ان کے والد گرامی خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح خیبر اور داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس قدر اعزازات اور انعامات اللہ سبحانہ و تعالی نے نوازے، اور جو بشارتیں ان کی دنیاوی اور اخروی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان پر حضرات محدثین رحمہ اللہ نے مستقل کتابیں لکھی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بلاغت بیان ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک گروہ جن کا تذکرہ میں پچھلے میں بھی کر رہا تھا، خوارج کا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت کرنا، بد زبانی کرنا ان کے بارے میں، کفر و شرک کے فتوے لگانا، ان کے خلاف قتال کرنا، حتیٰ کہ ان کو شہید کرنا ان کے پروگرام میں شامل، اور باقاعدہ پروگرام کے تحت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پروگرام تو تھا حضرت معاویہ کو بھی اور ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بچا لیا
مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں چڑھ گئے، اور ایسا ہونا تھا کیونکہ بالکل اسی طرح کی بشارت اور خبر نبی علیہ السلام نے خود حضرت علی کو بھی دی۔ یاد ہوگا میں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، جس طرح کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے، باری باری حضرت پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، تیسری بار حضرت عثمان آئے۔ جب تیسری بار حضرت عثمان آئے اور انہوں نے آ کے دروازہ کھولا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ السلام سے جا کے عرض کیا کہ حضور عثمان آئے، وہ آ سکتے ہیں اندر؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہیں آنے دو، اور انہیں بلوے کی صورت میں شہادت کی خبر دی، بلوے کی صورت میں شہادت کی خبر دی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے جواب میں جو دوسری بات کہی، فرمایا اللہ المستعان، اللہ مدد فرمائے، اللہ میرا معاون ہے، میرا مددگار۔ بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تجھے شہید کیا جائے، تجھے شہید کیا جائے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا، خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ نبی علیہ السلام نے جیسے رازدارانہ بات کی جاتی ہے بات کی، اور فرمایا علی ایک بدبخت تیرے سر پر حملہ آور ہوگا، تلوار چلائے گا، اور سر سے خون بہہ کے تیری ساری داڑھی جو ہے نا وہ رنگین ہو جائے۔ اسی طرح ہوا، بلکہ ایک حدیث میں متعدد کتابوں میں یہ روایت مروی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبی حضرت علی سے فرمایا، یا علی من اشقى الاولین والآخرین، جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان میں سب سے بڑا شقی اور بدبخت اور جو یہ امت ہے ان میں سے سب سے بڑا بدبخت اور شقی کون؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں قال اللہ ورسولہ عالم، حضور مجھے کیا پتا، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ پہلوں میں بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا اشقی، سب سے بڑا بدبخت، اور اس امت میں سب سے بڑا بدبخت کون؟ آپ نے فرمایا قال اشقى الاولین آخر الناقہ، سب سے بڑا بدبخت پہلی امتوں میں وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والا تھا۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا، کذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ نے کچھ عمر نکال دیا پھر وہاں بھی اللہ ذو جلال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، اذ انبعث اشقاها، جو اس قوم میں سے جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اونٹنی کی اونچے کاٹ اونٹنی کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کرے،
فرمایا علی اشقل اولین آخر الناقہ، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو حضرت صالح کی اونٹنی کو مارنے والا تھا۔ وہ اشقل آخرین الذی یطعمک یا علی، اور اس آخری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے۔ یطعمک یا علی و اشار ہے سو یطعم، اور پھر نبی علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا کہ یہاں تمہیں زخم آئے گا، سر پہ زخم آئے گا۔ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خارجیوں سے اتنے تنگ پڑے تھے کہ آخری دور میں دعا کرنے لگے، یا اللہ وہ بدبخت کب اٹھے گا، تنگ پڑ گیا ہوں میں، وہ کب آئے گا، کب حملہ آور ہوگا۔ حضرت علی خود انتظار میں رہتے تھے آخری دنوں میں۔ تو یہ خارجی گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یاما گوئی کرتے تھے، جو حمزہ سرائی کرتے تھے، جو بد زبانی اور بد کلامی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اس کے رد عمل میں محدثین رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے کہ بدبختو، اور جن کے بارے میں تم یاوا گوئی کرتے ہو، ان کے یہ مناقب، ان کے یہ اوصاف ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ اور یہ فرمایا۔ اس لیے بہت سی روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی ایک حقیقت، یہ بھی سمجھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مناقب میں جہاں بہت سی صحیح احادیث ہیں، وہاں بہت سی ایسی روایات بھی ہیں جو بے اصل ہیں، موضوع من گھڑت ہے۔ یعنی حضرت علی سے ایک گروہ وہ تھا جو عداوت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اور ایک وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح معبود سمجھتا کہ علی ہی خدا ہے، علی ہی رب ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والے، عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط عقیدہ پھیلایا کہ یہی اکثر میں مسیح رسول ہے، بلکہ رسول ہی یہ تھے، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ رسول ہی یہ تھے، جبرائیل وحی لانے میں غلطی کر گئے، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت نے کہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کو جلایا تھا، آگ میں جلایا ڈالا تھا، اور یہ اتنے بدبخت تھے، آپ اندازہ کریں عقیدت میں انسان جب آئے تو اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو حقیقت بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ آگ میں جاتے ہوئے بھی کہتے تھے اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ علی واقعی رب، کیوں کہ آگ کا عذاب تو اللہ نے دینا ہے، ہمیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، علی اللہ ہے، علی رب ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ آپ اندازہ کریں کہ جب عقیدت انسان کے قلب و فکر میں اس طرح غلبہ پا لیتی ہے تو پھر صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ بہرحال ایک وہ تھا، ایک یہ تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، یہ روایت مرفوعاً بھی ہے لیکن صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں ایک گروہ یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ایک گروہ افراط کا شکار ہوگا، ایک تفرید کا شکار ہوگا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے معبود بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، افراط کیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دینے کی پوری سازش کی۔ میری مثال بھی اسی طرح ہے، میرے کچھ دشمن ہیں اور میرے کچھ حد سے زیادہ میرے بارے میں غلط کرنے والے،
وہی کیفیت، یعنی ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افراد سے نام لیتا ہے، ان کو معبود بنایا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو معاذ اللہ ان کو مسلمان ماننے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سورۃ سے ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین رحمہم اللہ نے صحیح روایات کا انتخاب کیا، اور امت کے مابین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب جو صحیح اسانید سے مروی تھے ان کو محفوظ کیا، اور امت کو بتلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علی وہ پہلے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے ابتدا میں بیت اللہ نہیں تشریف لے جاتے تھے، پہاڑ کی وادی میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں کی وادی میں چھپ کے، اور آج کے ہمراہ اس وقت جانے والے حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت علی بھی شامل ہو گئے۔ حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ لات منات عزا ہبل یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، یہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت علی حیران ہو گئے، یہ نئی بات ہے، پہلے اس بار سن رہا، اگرچہ 14-15 سال اس وقت عمر تھی، پہلی بار سن رہا، فرمانے لگے ابا جی سے مشورہ کرنے کے بعد بتلاؤ، ابا جی سے مشورہ کرنے کے بعد بتلاؤ۔ لیکن مشورے کی نوبت نہ آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو، اس لیے سابقین اولین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے ہمراہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے محدثین نے بتلایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صرف اس کو خبر نہیں کہ ایک طرف مشرکین مکہ اور کفار اپنے دارالندوہ میں، حرم میں جو تھا، حرم میں دارالندوہ، یہ حتیم ہے نا بیت اللہ میں، حتیم کی بالکل ایک کونے میں جہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں اور حتیم کے مابین کا جو کونا بنتا ہے بیت اللہ کا، اس سے آگے بڑھ کے ان کا دارالندوہ، جس کو مجلس شورا کہہ لیں آپ، جس کا نام عربی میں وہ دارالندوہ رکھتے تھے، مشورے کی جگہ، وہاں بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹنا کس طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا کرنا چاہیے؟ قصہ مختصر طے پایا کہ تمام قبائل کا ایک ایک فرد جمع ہو جائے، اور الگ صبح محمد جب گھر سے نکلے بیک وقت ان پر حملہ کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ یہ ہاشمی کس کس سے لڑیں گے عرب میں؟ بلاخر یہ مشورہ ہوا، مختلف مشورے ہوئے، آخری بات یہ ہوئی، وہ یہ طے کر رہے ہیں، جبرائیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اطلاع دے رہے ہیں جناب یہ مشورہ بن چکا، آج صبح آپ نے یہاں، آج رات یہاں نہیں گزارنی، آپ یہاں سے نکلے، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اپنے چارپائی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا۔ آپ کی چارپائی پہ سونے کا شرف اور آپ کی چادر مبارک چھوڑ کر لیٹنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔
اور حضرت علی سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ علی یہ اور یہ امانتیں ہیں فلاں 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 کی، میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان کو سپرد کر دینا اور پھر مدینہ چلے آئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک بات بہت طلب سوچنے کی یہ بات ہے، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امانتیں دے دینا اور مدینے آ جانا، یہ خبر تھی کہ حضرت علی محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی کو کوئی بلند نہیں پہنچے گی، حضرت علی محفوظ۔ لیکن رات کو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر یہ جو حرم کے سامنے باب پاک کے سامنے وہ بڑی عمارت ہے شرکہ مکہ کے نام سے، ایک تو وہ بڑی گھڑی والی ہے نا، وہ نہیں، اس کے ساتھ شرکہ مکہ کی نام سے عمارت، بالکل اس کی بیک سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، یعنی نشیب کی طرف نبی علیہ السلام کا گھر مبارک یہ برائی سطح پر، یعنی صفا مروہ کی جانب، صفا مروہ کی جانب بالائی پر آپ کا گھر تھا، اور وہاں سے رات کو نبی علیہ السلام وہ تشریف لائے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار حرا میں پہنچے۔ کیسے پہنچے ہیں؟ ابوبکر صدیق کا کیا کردار تھا یہ کہیں پہلے عرض کر چکا ہوں، موضوع سے پھر جاؤں گا اگر اس تفصیل کو آگے لے جاؤں۔ دوبارہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے جانے کا پروگرام تو تھا، لیکن ساتھ لے جانے کے ساتھ ساتھ حفاظت کی ضمانت نہیں، مگر ابوبکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا ہے، ایسی بات فرمائی ہے جس سے حضرت علی کی حفاظت بقا اس کی بشارت موجود ہے اس وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امانتیں واپس کر کے، اور مسلمانوں یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں کافر، آخری لمحات میں ان کی امانتوں کو بھی ان کے سپرد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ ایسے ہی تو آپ کو امین نہیں سمجھتے تھے، آپ کے ساتھ ہر دشمنی روا رکھنے کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہنے پر سب متفق، اور اس نازک حالت میں بھی انہوں نے اپنی امانتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی۔ بلکہ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، ایک آدمی نے ایک اونٹ فروخت کیا، پیسے نہیں لیے، پیسے دینے کا وعدہ کیا ابو جہل نے، پیسے دے دوں گا، جس طرح سی کہیں نے تیری کار پائی ہے، تیری اعتمادی ہے، دے ہی دینے نا، جب نیتاں صاف نہ ہون تو پھر ہوئے بدرا بہانا بسیار، پھر کئی بہانے بنتے ہیں، یہاں تینوں ملتے اعتبار میں مہینے گزر جاتے ہیں، اعتبار ختم ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے، اور برا صاحب پھر جھوٹا اعلان کرتے ہیں جناب اس کے کندھے پاک ہیں، تو اللہ والوں اپنے کندھے خود پاک کر کے جاؤ، اولاد سے نہ کہلواؤ، لینا یاد کم ہونا چاہیے، دینا زیادہ یاد ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے نہیں لوگے معاف کر دو گے تو اس کا اجر بھی اللہ سے پاؤ گے، اگر نہیں تو قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن دینا مشکل ہے، کہاں سے پیسہ ہوگا، کون دے گا؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی نمازیں اور اپنے
صدقات اور اپنے روزے اس مقروض جس سے قرضہ لیا تھا اس کو دے کے اس کو راضی کرنا پڑے گا، اور آپ خالی ہاتھ جہنم میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے لینے کی فکر ہمیں یاد ہوتے ہیں، دینے یاد نہیں ہوتے، یاد دینے کا کرنا چاہیے۔ اپنے نبی سے یہ سیکھی ہے، سیرت سے سبق کہ دینا یاد رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب یہ تو مجھے مار رہے ہیں جان جہنم سے، نہیں، علی دے کے آؤ۔ پھر یہاں سے نکلو، تین دن کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کا سفر کرتے تھے اور دن کو گرمی کی وجہ سے دن کو دھوپ کے وقت کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے، یوں سفر کر کے خدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے جہاں نبی علیہ السلام قیام پذیر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ رہے، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ تبوک ہو، وہ فتح مکہ ہو، وہ حنین ہو، تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بابرکات ہمراہ تھے۔ صرف ایک مرحلہ آیا، ایک موقع آیا، اور وہ ہے غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک کا جو نبی علیہ السلام نے شام کی سرحد پر جا کے رومیوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ فرمایا، جہاں سے اطلاع ملی تھی کہ رومی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا پیش قدمی کا، اور 30,000 کا لشکر پہلی بار لے کے اندازہ کیجیے وہاں تبوک میں پہنچے، اور اس غزوے کے لیے میں جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی، حضرت ابو بکر نے دی، حضرت عمر نے دی، حضرت عثمان نے دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دی، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اسی مرحلے پر حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا اثاثہ لا کے نبی علیہ السلام کے قدموں مبارک میں ڈھیر کر دیا۔ ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، سب گھر لے آیا۔ یہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں زبانیں کھلتی ہیں لوگوں کی، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت علی کے بارے میں خارجیوں کی کھلتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ہم تو صحیح بات ہے اس مسئلے میں بڑے ہی دکھی، سینے میں بہت درد، دماغ کھولتا ہے کہ کیا بنتا ہے۔ نہ ہمارا قرآن مجید محفوظ، نہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ محفوظ، نہ نبی علیہ السلام کے صحابہ محفوظ، ہم محفوظ۔ امام مالک نے کہا تھا، فرمایا تھا، جس امت کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہوتی ہے اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، امت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اپنے فرائض منصبیہ سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ سب کہ ہمارے اوپر یہ کتنا بوجھ ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کتنی امانت ہے۔ یہ اقتدار امانت ہے، یہ اقتدار تمہارے باپ دادا کی وراثت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اور یہ لفظ میں آپ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حضرت ابو ذر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا ابا ذر انہا امانہ۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا تھا کہ حضور کسی جگہ کا مجھے بھی عامل بنا دیں۔ یہ ابو ذر وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور فقر ابو ذر کو آپ نے ضرب المثل سنی ہے یا نہیں سنی؟ فقر ابو ذر
جو سمجھتے تھے کہ گھر میں کوئی سامان ضرورت سے زائد رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ فکر تھی ان کی، اور اس وجہ سے وہ بہت صحابہ سے ناراض تھے، کیوں گھر میں آشاشہ رکھا ہوا ہے تمہیں، دو اللہ کی راہ میں۔ یہ فکر تھی حضرت ابو ذر کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر سے کہ ابو ذر، اگر کسی نے میری امت کا عیسیٰ علیہ السلام جیسا ظاہر دیکھنا ہو تو ابو ذر کو دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے کسی جگہ کا عامل بنا دے تو فرمایا یا ابا ذر انہا امانہ، ابو ذر یہ امانت ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، اس میں اگر رتی بھر خیانت ہوئی تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ظاہر کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، IMF سے قرضے لو اور قرضے لے کے اپنی تنخواہیں بڑھاؤ، عدلیہ ہے تو وہ بھی، فوج ہے تو وہ بھی، اور اگر وزراء ہیں تو ان کے لیے گاڑیوں اسی وقت دینے کا اعلان۔ پہلے وہ پیدل آتے تھے دفاتر میں، مگر شرم ان کو نہیں آتی، اور سارا قرضہ قوم پر، ساری ذمہ داری قوم پر۔ کیا عرض کروں آپ سے، یہ ہمارے نیچے ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہدایت دے، وہ خدمت کرتے ہیں مسجد کی۔ آپ حیران ہوں گے، اور مسجد کا بل، یہ اس کا پمپ کا، بجلی کا سارا خرچ مسجد دے، اب ان کو بھی جناب محکمے نے 17,000 کا بل بھیج دیے۔ کس بات کا؟ کس بات کا بل ہے؟ آپ جانتے نہیں کہ اب ان کو ہوش آئی ہے، ریڈیو پر ٹیکس لگنا چاہیے، اب ٹیکس ریڈیو پر بھی لگے گا آپ کے، جن کا ریڈیو پر کون سنتا ہے، لیکن اس پر بھی ٹیکس آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ بجلی چوری کو یہ پکڑ نہیں سکتے، اور جو بجلی کا ٹیکس دیتے ہیں اور جو بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کے کھاتے میں وہ چوری ڈال کے ان پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ یہ ساری بددیانتی جو ہے، اس کا انجام قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا ان ظالموں کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دل دکھتا ہے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ اور کیا کریں گے بنے گی ان کے ساتھ قیامت کے دن۔ یہ اللہ سے ڈرے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں اقلیت، بھائی اقلیت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اقلیت کو بھی تو کسی دائرے میں رہنا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن مجید کی توہین اور اللہ کے رسول کی توہین کرنی چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس ناطے اپنے ملک کا شہری سمجھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی خدمات کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاؤ وہی کریں، اور اگر مسلمان اس کے بارے میں کوئی ہنگامہ کرے تو مسلمان ظالم ٹھہرے۔ یاد رکھو، ہمارا ملک بلکہ پورا عالم اسلام اللہ کے ہاں مجرم ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، سنیے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ کا رکوع نمبر 9 ہے، آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ ایمان والو،
جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے ان سے دوستی ختم کر دو. جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے ان کے ساتھ دوستی ختم کر دو. وہ اہل کتاب ہو یا کفار ہو. واتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر بنائے. اگر اللہ کے دین سے آپ کا مذاق اڑانے والے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. جب تم اذان کہتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. اذان جو شعار ہے اسلام کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اذان کا مذاق تو کجا رہا، اب تو مذاق قرآن کا اڑایا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کا اڑایا جا رہا ہے. رونا تو اس بات کا ہے، دکھ تو اس بات کا ہے، تکلیف تو اس بات کی. لیکن اس کے باوجود بھی جناب یہ کفار اور یہود و نصارہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہمارے مشیر وہ ہے، ہمارے پالنے پوسنے والے وہ ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو ان سے موالات چھوڑ دو جو تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں. یہ دین سے مذاق نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہیں. اللہ کے رسول پر نازل کی ہوئی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ موالات کا کوئی جواب نہیں. یہ جو دیتے ہیں بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ڈبل دیتے ہیں. واقعتاً ہے اسی طرح یا نہیں؟ IMF اگر دیتا ہے تو معصوم ہم سے سب کچھ وصول کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا. لیکن ہم ہیں کہ منگتے بنے ہوئے ہیں، منگتے. اور یہ یاد رکھو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو منگتا نہیں بنایا، بکاری نہیں بنایا، سائل نہیں بنایا. کہا کہ اللہ سے مانگو، کسی سے مت مانگو. حتیٰ کہ کئی بار ذکر کر چکا ہوں، صحابہ کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا، کسی سے سوال نہیں کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سواری پر صحابہ اگر جا رہے ہوتے تھے، اگر اونٹ کو یا خچر کو یا گھوڑے کو چلانے والا آقا زمین پہ گر جاتا تو سواری سے اتر کے اس لاٹھی کو پکڑتے اور پھر سوار ہو کے آگے جاتے. یہ بھی سوال نہیں کرتے تھے یار یہ چھری پکڑا دو مجھے. اور نبی نے تو یہ تعلیم مسلمانوں کو دی تھی، امت کو دی تھی. آج ہم بین الاقوامی منگتے ہیں اور ان منگتوں نے سارے مسلمانوں کو منگتا بنا دیا ہے. سوارتے یہ اپنی پوزیشنیں ہیں، بکاری ہم کو بنایا ہوا ہے. ان کی عیاشیاں ہمیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ صدارتیں اور یہ وزارتیں، یہ زندہ باد کے نعرے آج بڑے بھرے معلوم ہوتے ہیں. پتہ چلے گا جب قیامت کے دن یوم حساب ہو. آج ہم کیوں کہتے ہیں خلفائے راشدین کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ خلافت راستہ کے انعقاد کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری کھجلی کی بیماری میں مر جاتی ہے، اس کا علاج عمر نہیں کرتا، یا خشیت اس الحال ہو یوم القیامہ. مجھے ڈر ہے کہ اس بکری کے بارے میں بھی مجھے قیامت کے دن ثواب نہ دینا پڑے. جو پانی فرات کا پیتی ہے اس کے کنارے کا گھاس تو کھاتی ہے لیکن کھجلی کا علاج نہیں ہو سکتا. مجھے خوف ہے کہ اس کے بارے میں معاشرہ. لیکن یہاں کتنے مرتے ہیں، خودکشیاں کیا ہو رہی ہے. بھوکے پیاسے اپنے بیٹوں کو فروخت کرنے کے واقعات تمہارے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتے. پتہ چلے گا قیامت کے دن ان زندہ باد کے نعروں. اگر ہم فقیر یہ بات خبردار کر دیں
تو ہم مجرم کہ تم نے جناب حکومت کے خلاف بات کی. ہم خلاف نہیں، ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اپنے فرائض کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اور علی اطلاق مسلمانوں سے عرض کرتے ہیں تو کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اپنے فرائض کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں یہ ہوتے جو ذمہ دار ہے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اس سے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ لوگ حکمران اس کا انتظام نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے، تو مجرم وہ ہے، اندر مجرم وہ ہے. ہمیں کوئی قانون ہاتھ میں لے کے دنگا فساد، قتل و غارت، جلاؤ گھراؤ، یہ اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہم اس کی کسی صورت تائید کرتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مجرم ہے اور تمہارے وزیر اعظم کے بارے میں زبان کھولنے والا، فوج کے خلاف بات کرنے والا تو مجرم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنے والا کوئی مجرم نہیں ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہاں قانون حرکت میں آ جاتا ہے، یہاں قانون ان کو تحفظ دے دیتا ہے. دل کا رضن قسمت ان سے کتنی بری تقسیم ہے، کتنا ظلم ہے. اللہ ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس سے اتنا دل جلتا ہے اور پھرتا ہے کہ اس کا ہم اس کے علاج میں ہم بے بس. اللہ ہی ہمارے صدمے کا مداوع فرمائے. ان سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. جہاں اب ڈالر ہے، جہاں تیل ہے، جہاں بجلی ہے، جس حالت کو پہنچ رہی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے اس سے آپ سب آگاہ ہیں، سب واقف ہیں. وہ چیزیں دہرانے کی نہیں ہے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ ساری صلاح ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت. زمین سے پیداوار اللہ کرتے ہیں، حالات کو اللہ بدلتے ہیں، ہوائیں اللہ جلال چلاتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں فلاں طرف سے ہوا آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے والا کون ہے؟ مالک الملک. ہمارا مالک الملک ناراض. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت شروع کر رکھی، ان سے ان کی نافرمانی شروع کر رکھی. قدم قدم پر ہر حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتوں کی برکھا برسے. ای خیال است و محال است و جلو. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، اپنے دامن میں جھانک کے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بات کہاں تھی، کہاں جا پہنچی، انشاءاللہ اس کی تکمیل اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.